ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دین کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ یہ سورہ قاف، سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 7 سے لے کر 15 تک۔ تو سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا نظریہ نقل کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے کہ بھائی زندگی کے بعد زندگی ہے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا ملے گی، جنت اور جہنم ہے۔ اس پر انہیں تعجب ہوا، ہاں اذا متنا وکنا ترابا، ارے جب ہم مرا جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذالک رجل بعید، یہ سب دور کی باتیں ہیں، لوگوں ان پر کان نہ دھرو، دنیا میں ترقی کرو، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اس کو مت سنو۔ ذالک رجل بعید، یہ تو بہت تفصیل سے کر ہو ہی چکا ہے، میں نے ذہن میں لانے کے لیے دوبارہ دہرا دیا۔ خالی جو ہے تعجب ہی نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کی رسالت پر بھی تعجب تھا کہ اچھا ہمیں میں سے ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی وحی ہم پر اتر رہی ہے، اور وہ ہے فقیر آدمی، کوئی مالدار بھی نہیں۔ وہ کہتے تھے اگر آپ کے پاس جنت، باغات ہوتے، باغ و بہار ہوتا، بہترین بنگلہ ہوتا آپ کا، تو ہم آپ کے پیچھے لگ جاتے، لیکن آپ کی حالت تو عجیب ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں آپ، اس لیے ہماری سمجھ میں بات آپ کی اب آ نہیں رہی ہے۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، اور جب آپ نے توحید کا اعلان کیا اور آخرت کی باتیں سمجھانا شروع کر دیا تو
آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے پھر تیار نہیں ہوئے. محمد ابن عبداللہ آپ کو مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپ ہی کے خاندان کے لوگ، ابو لہب، ابو جہل اور بھی جو خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے چچا بھی کہاں ہی مان رہے ہیں. تو خالی تعجب ہی نہیں کیا، بل کذبوا بالحق، بلکہ جو حق لے کر آپ آئے ہوئے تھے ان سب کو جھٹلا دیا. حق یعنی قرآن. لما جاءہم، جب وہ آ گیا تو جھٹلا دیا، جب تک نہیں آیا تھا تب تک تو آپ کی بات سب مانتے تھے، لیکن جب حق لے کر آپ آ گئے تب جھٹلا دیا. آپ کو بھی جھٹلا دیا اور آپ کے لائے ہوئے حق کو بھی جھٹلا دیا، قرآن کو بھی جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعجب کی چیز تمہیں صرف یہی معلوم ہو رہی ہے کہ دوبارہ اٹھایا جانا تعجب ہے؟ یقیناً تعجب کی چیز ہے، لیکن کیا اتنے بلند والا آسمان کا بغیر ستون کے کھڑا ہونا کم تعجب کی چیز ہے؟ اگر یہ تعجب کی چیز ہو سکتی ہے، بلکہ ہے، دیکھو ایسے ہی ہے کہ نہیں، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے سہارے کے اللہ رب العزت نے کیسی زبردست چھت کھڑی کر رکھی ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تمہاری نظروں کے سامنے موجود ہے. فرجع البصر، آنکھوں کو اٹھاؤ دیکھ لو یہ میری کاریگری نگاہوں کے سامنے ہے یا نہیں. فرجع البصر ثم ارجع البصر، اللہ کہتے ہیں پھر کہتا ہوں دوبارہ اٹھاؤ. حل ترى من فطور، کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہماری اس بناوٹ میں ہے نہیں. تو فرمایا کہ ایک ہی تعجب کی چیز ہے، جہاں بھی نگاہ ڈالو گے ہر چیز تعجب کی. جب وہ ساری چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، سب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تو بتاؤ دوبارہ اٹھایا جانا اس اللہ سے کیوں کر بعید ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ساری چیزیں تعجب کی ہیں. اس زمین کا بچھنا پانی کے اوپر کم تعجب کی چیز ہے بھائی؟ اللہ اکبر. اصل میں ہم لوگ اس کے تو عادی ہیں دیکھنے کے، اس لیے ہمیں یہ تعجب نہیں معلوم ہوتی ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب تعجب کی چیزیں. اسی طریقے سے بڑے بڑے سیارے، چاند اور سورج، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا یہ سورج، یہ فضا میں تیر رہا ہے بغیر کسی بندھن کے. سبحان اللہ وبحمدہ. پچھلے لاکھوں برس سے اللہ ہی جانتا ہے اس کی تاریخ کو، یہ اپنے ٹھیک ٹائم پر نکلتا ہے اور ٹھیک ٹائم پر ڈوبتا ہے. جو راستہ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی پر چلتا ہوا قیامت تک یہ چلا جا رہا ہے. تو بتاؤ یہ ساری ہی چیزیں تعجب کی نہیں ہیں؟ تم سبوں کا ایک قطرے سے خوبصورت زندہ جاوید انسان کا نکل آنا ایک قطرے کے اندر سے تعجب کی چیز نہیں ہے؟ ساری ہی چیزیں تعجب کی ہیں، سب ہو رہی ہیں. تمہیں یہی تعجب کی چیز ماننے میں کیوں پریشانی ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ہم اٹھائیں گے. جب وہ اتنا قادر ہے، اتنا زبردست قدرت والا ہے کہ اس کے قدرت کے نظارے تمہاری نگاہوں کے سامنے 24 گھنٹے ہیں. فرمایا افلم ينظروا الى السماء، کیا یہ لوگ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، حساب و کتاب کے منکر ہیں، انہیں آسمان نظر نہیں آتا؟ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے، نظر نہیں آتا. فلم ينظروا، دیکھا نہیں، نظر نہیں کیا انہوں نے. الى السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے سروں کے اوپر ہے. خالی نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کہیں ایسی جگہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی فلاں جگہ ایک چھت جو ہے بغیر ستون کے کھڑی ہے، تو وہاں لوگ سفر کر کے جائیں دیکھنے کے لیے، اور وہاں ٹکٹ بھی لوگ لگا دیں گے. اگر دنیا میں اس طرح کا ہو جائے نا تو دیکھیے کیسی کمائی کرتے ہیں، اور لوگ بسیں بھر بھر کر کے جائیں گے دیکھنے کے لیے. بھائی فلاں جگہ تو بغیر کسی ستون کے چھت کھڑی ہے. اللہ نے کہا یہ تعجب کی چیز تمہارے سروں کے اوپر ہے، خالی نگاہ اٹھا کے دیکھ لو، کہیں جانا نہیں ہے تمہیں. فوقہم، تمہارے سروں کے اوپر ہی ہے. کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنا دیا ہے، ذرا غور کرو. یا کیفہ کا مطلب ہے تعجب خیز بھی ہے، کیفہ کا مطلب ہے. وزیناہا، اور ہم نے اس کو کیسے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، ستاروں سے، سیاروں سے، سورج سے، چاند سے. اس چھت کے اندر کیسے ہم نے لگا رکھا ہے، رات میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان ہی میں ساری چیزیں فٹ ہیں، حالانکہ آسمان بہت دور ہے اور یہ سیارے بہت نیچے ہیں اس سے. لیکن کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے رات کے اندر. وزیناہا، اور ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ہے ستاروں سے، سیاروں سے، چاند سے، سورج سے. وزیناہا وما لہا من فروج، اور اس آسمان میں دیکھو ذرا، کہیں شگاف، کہیں کوئی پھٹن،
کوئی کمی کوئی کوتاہی، اللہ اکبر، اللہ کی بنائی ہوئی چھت میں کبھی کوئی کوتاہی، کمی، پھٹن، شگاف بھی نہیں۔ تم جو چھتیں بناتے ہو وہ بھی دیواریوں کے سہارے بناتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ اب تو اور کم چلتی ہیں، 20 سال 25 سال 50 سال، پھر اس کے بعد ختم، 50 سال 100 سال، بہت زیادہ 1000 سال 2000 سال۔ بھائی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جو پہاڑوں میں گھر تراشے ہوئے تھے، کہاں ہیں آج؟ سب ختم ہو گئے۔ کتنے مضبوط گھر انہوں نے بنائے تھے، قرآن میں سب کا بیان ہے بہت تفصیل کے ساتھ، وہ سب کہاں ہیں؟ سب ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چھت جوں کی توں، جیسے اللہ نے بنایا تھا ویسے ہی اسی شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، کوئی شگاف، کوئی پھٹن نہیں ہے۔ اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھیے، جس زمین پر ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ساری ضرورتیں جس زمین سے ہماری پوری ہوتی ہیں، جس زمین سے ہم نکالے گئے ہیں، جس زمین میں دوبارہ جائیں گے، جس زمین سے ہمیں دوبارہ پھر نکالا جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے نکالے گئے ہیں نا، اسی کی غذاؤں سے تو نچوڑے گئے ہیں ہم۔ کہاں سے نچوڑا اللہ نے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے تمہیں غذاؤں سے نچوڑ لیا۔ اللہ اکبر، انسان غذا کھاتا ہے، بہت سی چیزیں اس کی بنتی ہیں نا، وہ انسانی مادہ بھی اسی سے بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے تحت اس نظام کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر انسان کو وجود دیتے ہیں۔ انہی غذاؤں سے اللہ نے کہا ہم نے تم کو نچوڑ لیا ہے، ہمیں ایسے قدرت والے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری ساری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ اسی زمین سے۔ مردے اور زندہ سب کے لیے یہ زمین کافی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے ایسی زمین نہیں بنائی جو کافی ہے؟ کس کے لیے؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے۔ جب تک زندہ رہتے ہیں کہاں؟ اس زمین کے اوپر، اور جب مر گئے تو زمین کے نیچے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت زبردست زمین بنائی ہے اللہ نے۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، زمین کو اللہ نے کہا ہم نے بچھایا ہے، کیا ہی خوب بچھایا ہے۔ ایسا بچھونا کسی نے دیکھا ہے جہاں سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی، ساری ضرورتیں، دوا ہو، غذا ہو، لباس ہو، سب کہاں سے پورا ہو رہا ہے بھائی؟ اسی زمین سے۔ یہ کس نے بچھایا ہے زمین کو؟ اللہ نے۔ والارض مددناها، زمین کو ہم نے بچھایا ہے، پھیلایا ہے۔ مددنا ایک جگہ ہے فرشنا، ہم نے فرش کے طور، یہاں مددنا بچھایا۔ بات وہی ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں بات سمجھ نہیں آ رہی، دوسری جگہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی تفسیر خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کے اوپر اس کو نہیں چھوڑا، اپنی کتاب کی تفسیر جگہ جگہ اللہ نے خود فرما دی۔ یہاں تھوڑا مختصر ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل اللہ کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یدبر الامر یفصل الآیات، سارے معاملات کی تدبیر پورے کائنات کی، انفرادی نظام ہو یا اجتماعی، ہم اکیلے کرتے ہیں۔ تمہارے انفرادی نظام کو کون سنبھالتا ہے؟ کون سلاتا ہے؟ کون جگاتا ہے؟ کون اٹھاتا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ کون ہضم کراتا ہے بھائی؟ خود سے، کوئی اور نہیں، اللہ۔ اسی طرح اجتماعی نظام بھی کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ تو والارض مددناها، ہم نے زمین کو بچھایا، مددناها، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے زمین پر پہاڑوں کو ڈال دیا۔ رواسی مانے مضبوط پہاڑ، زمین ہل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میخ کے طور سے، کیل کے طور سے کیا لگا دیا زمین میں؟ پہاڑوں کو لگا دیا، ڈال دیا، تاکہ زمین ہیلے نہیں، تم کو لے کر ڈولے نہیں، ورنہ تمہارا چلنا، تمہارا گھر بنانا سب دشوار ہو جاتا۔ اللہ نے جیسے دروازے ہوں، اگر وہ ہیل رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں کیلیں ٹھوک دیتے ہیں نا، اب ایک دم جام ہو گیا، اب ہیلے گا نہیں۔ ایسے ہی زمین بنانے کے بعد ہیل رہی تھی تو اللہ نے کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو بطور میخ، بطور کیل کے زمین میں گاڑ دیا، تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈولے نہیں، ہیلے نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے ہی زمین کو بچھایا ہے، مددناها۔ اچھا، تمہیں یہ کہہ رہا تھا، بات نکل گئی۔ یدبر الامر یفصل الآیات، سارے معاملات کی تدبیر اللہ تعالیٰ اکیلے کرتے ہیں، اور آگے فرمایا اپنی آیتوں کی تفصیل بھی ہم خود بیان کرتے ہیں، اپنی آیتوں کی تفصیل بھی ہم خود بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے جو حافظ ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ یہ آیت یہاں وہ پہلے ہی یاد کر چکے ہیں،
وہ آیت یہاں اس طرح ہے، دوسری جگہ اور تفصیل کے ساتھ ہے۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے ہی بچھایا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور پہاڑوں کو اس میں ہم نے ہی گاڑ رکھا ہے بطور میخ۔ رواسی مانے آتے ہیں، القینا مانے ہم نے ڈالا، پہاڑوں کو ڈال دیا زمین میں، فیہا زمین کے اندر، رواسی مانے مضبوط پہاڑ صلابت والے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور دیکھو اللہ کی قدرت، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اس زمین کے اندر ہم نے ہی، اس پر خاص غور کیجئے، ہم نے ہی، کسی اور نے نہیں، ہم نے ہی زمین کے اندر من کل زوج بہیج، زوجن کے معنی، ویسے زوج کے معنی جوڑے کے آتے ہیں، یہاں زوج کے معنی ہے قسم کی ساری چیزیں، پھل فروٹ غلہ جات سبزی ترکاری، تمام چیزوں کو اگانے والے کون ہیں؟ کسی کے اندر ہے کچھ بنانے کی، اگانے کی، ہری کوپل نکالنے کی، پھر دیکھیے کتنی چیزیں ہیں، سب کی پتیاں الگ، سب کی پتیوں کی کٹنگ الگ، اللہ اکبر۔ دھنیا کی پتی دیکھیے کیسی کٹنگ بھی کی گئی ہوتی ہے، اور بھی سبزیاں ہیں ترکاریاں ہیں، کیسی خوبصورت کٹنگ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آدمی ذرا غور تو کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا انظروا الی ثمری، ارے جب پھل آیا کرے سامنے ذرا غور بھی کر لیا کرو، خالی کھا ہی نہ لیا کرو، غور کیا کرو اس میں کیا ملے گا اس میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ہمارا پتہ وہیں موجود ہے، ایمان والوں کے لیے ہمارا ایڈریس ہے، یہ ہمارے پتے ہیں یہ سب، لیکن غور نہیں کرتے۔ انظروا الی ثمره اذا اثمر وینعی ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ہماری نشانیاں ہیں یہ سب، ہمارے قدرت کی نشانیاں ہیں، ہمارا پتہ ہے، ہمارا ایڈریس ہے یہی سب، تو غور کرو۔ فرمایا والارض مددناها، زمین کو ہم نے ہی بچھایا اور اس میں پہاڑوں کو ہم نے ہی ڈالا ہے، وانبتنا فیہا، اور ہم نے ہی اگایا ہے زمین کے اندر ہر قسم کی خوشنما چیزیں، خوش منظر چیزیں، خوبصورت اور حسین، یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، یہ ہم نے ہی اگا رکھا ہے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے ایک دانے کو پھاڑ کر ہری کوپل نکال دے، کسی کے بس میں نہیں، ایک دانہ نہیں نکال سکتا۔ دانے کو پھاڑ سکتے ہو، بیکار ہو کے رہ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جب دانوں کو پھاڑتے ہیں تو اس سے ہری کوپل نکالتے ہیں، اور ایک دانے کے سینکڑوں دانے پیش کرتے ہیں۔ بونے والے لے کے جاتے ہیں ایک ہاتھ میں تھوڑا سا، اور جب جو ہے کاٹنے کا وقت آتا ہے، اللہ عطا کرتے ہیں تو پورے گھر والے اٹھا نہیں پاتے، اسے آدمی کرنا پڑتا ہے، اور آدمی ملتے بھی نہیں ہیں، تو اب مشینیں آ گئی ہیں بھائی، ہے یا نہیں؟ سوچئے، غور کرنا چاہیے سب چیزوں، اس سے تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن جو ہے ہمیں اللہ کی طرف اسی طرح لے کے چلتا ہے، کائنات کے ذریعے سے۔ یہ پوری کائنات ایک کھلی ہوئی کتاب ہے اللہ کو پڑھنے کے لیے، اللہ نے اس بک کو کھول کر کے رکھ دیا ہے، ہمیں پڑھو، آسمان میں، زمین میں، چاند میں، سورج میں، وفی انفسکم، اپنے آپ میں پڑھو، غور کرو، ہمیں پا جاؤ گے۔ ہمیں جس نے بھی پہچانا ہے اسی طریقے سے پہچانا ہے، نبیوں نے پہچانا ہے، امام الموحدین نے کیسے پہچانا تھا؟ امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تمام نبیوں کی امام ہے بھائی، امام الموحدین ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کی امامت کا اعلان پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا، فَأَتَمَّهُنْ، جب وہ سارے امتحان پاس کر لیے، بڑے بڑے امتحان، یہاں تک کہ اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، سب کچھ کر گزرے، جب پاس ہو گئے تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم آج سے ہم تمہیں امام بناتے ہیں توحید کا، جتنے بھی اب تمہارے بعد آئیں گے سب کے امام تم ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف بھی ہم وہی یہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی اتباع کریں گے ابراہیم کی ملت کی۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، کس بات کی وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کی اتباع کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی ملت کی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کیسے پہچانے تھے؟ ایسے ہی چاند میں غور کیا، سورج میں غور کیا، جی آسمانوں میں غور کیا، ساتویں بارے میں بہت تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم نے ہم کو کیسے پہچانا، پوری تفصیل۔ اب میں وہاں جاؤں گا تو یہاں درس رہ جائے گا۔ ضرورت ہے کہ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک تمام باتوں کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سنا جائے، سنجیدگی سے سنو۔ یاد رکھیں اس کتاب کے علاوہ کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ہم کہہ سکیں، ایک ہی کتاب ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک سننا چاہیے۔ اگر اس کے بغیر چلے گئے دنیا سے بھائی تو کچھ بھی نہیں پایا ہم نے۔
سب سے بڑی چیز یہ ہے جو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، بہت غافل ہیں، دور ہیں مسلمان۔ اچھا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے ہی اگایا ہے زمین کے اندر من کل زوجن، قسمہا، قسم کی چیزیں، بہیج مانے جو بہت خوش منظر ہیں، خوبصورت ہیں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہیں، جو پھل ہیں، فروٹ ہیں، غلہ ہیں، تمہاری ضرورت کی کتنی بڑی چیزیں ہیں جی، اور کیسی خوبصورت۔ منڈیوں میں چلے جائیے، دیکھیے ذرا منظر، سبحان اللہ، کیسے قسم کی چیزیں اللہ نے سب بنائے رکھی۔ کس نے بنایا بھائی؟ ساری منڈیاں اس وقت جو ہے بھری ہوئیں گی، صبح کا وقت ہے نا، چلے جائیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن ایمان والوں کا ایمان تازہ ہوگا۔ باقی جو غافل ہیں انہیں کچھ نہیں، کھائے پیے بیچے خریدے ختم، ان کو کیا کرنا ہے اس سے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اب سنیے اس کے بعد تبصرہ، یہ آنکھیں کھولنے والی چیزیں ہیں، تبصرہ بصیرت کی چیزیں ہیں، آنکھیں کھول کر کے ذرا غور کرو گے تو ہمارے پتے یہی تو ہیں، انہیں سے ہمیں پہچانو گے، اور کوئی طریقہ یا نہیں ہے۔ یہاں دیکھ کر اللہ کو پہچاننے کا قانون نہیں ہے، سب سے بڑا امتحان ہی یہی ہے کہ بغیر دیکھے کائنات میں ساری چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر اللہ کو پہچان لو۔ یہ صبح لانے والا، شام لانے والا، سورج نکالنے والا، چاند نکالنے والا، سردی اور گرمی موسموں کو تبدیل کرنے والا ہے کون؟ جوانی اور بڑھاپا اور موت و حیات کا مالک ہے کون؟ بارش کے قطروں سے اللہ کو پہچانو۔ اللہ موسم تبدیل کر دیتے ہیں، کہ چلو اگر سردی سے نہیں پہچان سکے، بہت ٹھٹرے ہوئے بیٹھے تھے، چلو گرمی سے پہچان لو، گرمی سے نہیں پہچان سکے تو چلو بارش کے قطروں سے پہچان لو۔ یہ موسم بھی تبدیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آؤ تو کبھی ہماری طرف کسی چیز سے تو پہچانو۔ تبصرہ، یہ ہے بصیرت کی چیز، آنکھیں کھول دینے والی یہی چیزیں ہیں، آسمان زمین جس کا بیان ہوا ابھی، تبصرہ یہی ہے آنکھوں کو کھولنے والی چیزیں۔ وذکرہ، اور نصیحت کی چیزیں، ذکرہ مانے نصیحت کی چیزیں ہیں، اس سے نصیحت لینے والے اسی سے نصیحت لیتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، اس بندے کے لیے ہے، اس عبد کے لیے ہے جو حق کی طرف رجوع ہو پائے، حق کی طرف آنا چاہتا ہو، تو یہی چیزیں اس کی بصیرت کا ذریعہ ہیں، یہی چیزیں آنکھوں کو کھولنے والی ہیں، یہی چیزیں نصیحت کا ذریعہ ہیں، یہی چیزیں سبق لینے کا ذریعہ ہیں۔ لکل عبد منیب۔ اور سنیے، اللہ کی قدرت جب شروع ہوتی ہے تو اللہ بیان ہی کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ میرے بندے مجھے پہچان لے اچھی طرح اور اپنے سب سے اہم سوال کو حل کر لے۔ میرا سب سے اہم سوال کیا ہے؟ من ربک، پوچھا جائے گا تمہارا خالق و مالک کون ہے؟ اس خالق کو کیا پہچانا ہے؟ تم نے پہلے یہ بتا دو۔ پورا قرآن اللہ کا تعارف ہے اور ہمارے اسی اہم سوال کا یہ جواب ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے ہی آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا۔ کسی کے اندر برسانے کی طاقت نہیں ہے، بھرے ہوئے بادل چلے جا رہے ہوں، ہے کسی کے اندر طاقت؟ بڑے بڑے دعوے ہیں دنیا میں، ہم یہ ہیں تو ہم بہت طاقت والے ہیں، برسا سکتا ہے، خالی بادلوں کو برسا دو۔ بادل میں پانی بھرا ہوا ہے، برسا نہیں سکتے، وہ بادل چلے جا رہے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں برسیں گے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے ہی آسمان سے ماءً مبارکہ، بابرکت پانی، جس کو ہم چیزوں کو اگانے کے لیے برساتے ہیں۔ بعض مرتبہ بارش اللہ کرتے ہیں برکت والی نہیں ہوتی، وہ نیز نابود کرنے والی ہوتی ہے، سزاء نازل کرتے ہیں، تو مبارکہ نہیں ہے وہ۔ جیسے قوم نوح کو جب برباد کیا تو کیسے؟ سیلاب کے ذریعے سے۔ آج بھی سیلاب آتے ہیں تو مبارکہ نہیں ہے، جب اللہ کا ارادہ ہو کہ ہمیں اس کے ذریعے سے اگانا ہے، اپنے بندوں کو روزی دینا ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے، اس بارش کو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے ہی آسمان سے، اور کسی نے نہیں، کوئی شریک نہیں ہے اس میں، ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ ماءً، ماء مانے پانی، مبارکن مانے برکت والا۔ اللہ اگر بارش برستی ہے تو پوری زمین جو ہے سبزہ زار ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، جیسے پوری زمین کو سبز چادر پہنا دی گئی۔ یہ ہے ماءً مبارکہ۔ اور پھر اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں ہم؟ بھائی یہاں تو بارش ہوتی ہی رہتی ہے، یہاں اس کی قدر و قیمت زیادہ نہیں ہے۔ جہاں 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں بارشیں ہوتی تھیں، ان سے پوچھو نا اس بارش کی قیمت، عرب کے اندر جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور جو چیزیں ہوتی تھیں ایک دم سوکھ جاتی تھیں،
جو اس میں بیج پڑے ہوئے رہتے تھے گھاس پھوس کے جانوروں کو چرانے کے لیے، ایک دم سوکھ جاتے تھے، پورا چٹیل میدان ہے، لیکن جب بھی بارش ہوتی تھی تو وہی سوکھی ہوئی چیزیں اللہ زندہ کر دیتا تھا، صاف پوری زمین لہلہا ہوتی تھی۔ ان سے پوچھو کہ یہ بارش، یہ تقریر ان کی کتنی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے ہی آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے ہم ہی اگاتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ کیا اگاتے ہیں؟ جنات، ہر طرح کے باغات، انگور کے، سیب کے، سنترے کے، تمام چیزوں کے باغات جو ہوتے ہیں ہم اگاتے ہیں۔ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ایک گٹھلی کو پھاڑ کر تناور درخت نکال سکے۔ اللہ، ساری چیزیں زبردست پتے ہیں اللہ کے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی تو ہے جو دانوں کو پھاڑ کر ہری کوپل نکالتا ہے، جو گٹھلیوں کو پھاڑ کر تناور درخت نکالتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس گٹھلی کے اندر، اس گٹھلی سے اربوں گنا بڑھت نکل سکتا ہے؟ اربوں گنا بڑھت درخت ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس گٹھلی سے کون نکال دیتا ہے؟ اسی میں سے نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، تو ہم ہی اگاتے ہیں، بِهِ بِالْمَاء، اس بارش کے ذریعے سے کیا کیا اگاتے ہیں؟ جنات، ہر طرح کے باغ و بہار، باغات، اور کیا اگاتے ہیں؟ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ان کھیتیوں کو بھی ہم ہی اگاتے ہیں جو تم کاٹتے ہو۔ ایک تو باغات ہے جس میں پھل توڑتے ہیں آپ، باغ ویسے ہی رہتا ہے، پھل توڑ لیے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ کھیتیاں جو کچھ دنوں کے بعد کاٹ لی جاتی ہیں اور پورا جو ہے کھیت صاف ہو جاتا ہے، میدان بن جاتا ہے۔ دو طریقے سے ہے نا، دو طرح۔ تو اللہ کہتے ہیں دونوں ہی ہم ہی اگاتے ہیں، چاہے وہ پھل توڑ کر درخت تو آپ رہنے دیجئے، اور چاہے جو ہے پوری کھیتی کو کاٹ لیجئے، دونوں کے اگانے والے کون؟ ایسا نہیں ہے کوئی اور شریک، ہم اگاتے ہیں۔ جنات بھی، وحب الحصید بھی، جنات سمجھ رہے ہیں؟ جنات باغات، وحب الحصید مانے جن کھیتیوں کو آپ کاٹ لیتے ہیں ان کو بھی، ان کے بھی اگانے والے صرف ہم ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں، کوئی شریک نہیں۔ والنخل، اور وہاں کے لیے تو خاص کھجوریں تھی جی، اس لیے اس کا الگ سے تذکرہ، حالانکہ وہ باغات میں آ چکے ہیں، لیکن چونکہ ان کی دلچسپی کی چیز تو کھجوریں ہیں، وہاں آج بھی جو ہے کھجوریں ہوتی ہیں۔ والنخل، اور کھجور کے باغ، باسقات، جو بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کے تنے کیسے ہوتے ہیں؟ لمبے ہوتے ہیں، یا ان کے فائدے بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں سے پوچھئے کھجور کے کتنے فوائد ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب اتنے فوائد کھجور کے بیان کیے تو میرا جی چاہ رہا تو میں آج ہی سے شروع کر دوں۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد جو ہے خیال نہیں رہتا، اتنے کھجور کے فائدے انہوں نے بیان کیے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے آپ ضرور ایک کھجور کھائیے، اس کے فوائد پھر دیکھیے، اور بہت چیز انہوں نے بیان کیا جو اس وقت مجھے یاد بھی نہیں ہے، اتنا یاد ہے کھجور بہت فائدے کی چیز ہے۔ والنخل، اور کھجور کے باغات بھی، باسقات، جو بڑے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں، کس نے ان کو اگایا ہے؟ اللہ کہتے ہیں غور کرو، اے عرب کے لوگوں خاص طور سے، لہا طلع نضید، اور اس کھجور کے گابھے جو ہوتے ہیں وہ تہ بتہ ہوتے ہیں، جو خوشے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تہ بتہ ہوتے ہیں۔ کیسے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ تہ بتہ بناتے ہیں، کون بناتا ہے؟ کون سا ہاتھ ہے؟ قدرت کا ہاتھ، اور کوئی ہے وہاں؟ اس لمبے وہاں درخت پہ جا کے کوئی اور بنا رہا ہے؟ کون بناتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیلوں کو دیکھیے کیسے تہ بتہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی سے لگاتے ہیں، یہاں کیلے دیکھ لیجیے اس کی مثال۔ اسی طریقے سے آپ انار کو اٹھائیے، ذرا اس کی پیکنگ کھولیے، کیسے دانوں کو ایک دوسرے پر چڑھا کر اللہ تعالیٰ پیک کیے ہوتے ہیں، پھر اندر سے پردی لگا لگا کر کے کیسے خوبصورت پیکنگ کرتے ہیں۔ اگر وہ پیکنگ کھول دیجئے پوری کائنات مل کر کے پیک نہیں کر سکتے، بنانا بہت دور کی بات ہے، دوبارہ پیک نہیں کر سکتا ہے کوئی، جس خوبصورتی سے دانے چڑھا چڑھا کر اللہ پیک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ والنخل باسقات لہا، اور درخت کھجور کے لمبے لمبے، لہا طلع نضید، جس کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں، اور کرنے والا اللہ۔ رزقا للعباد، یہ کس کے لیے کیا ہے ہم نے؟ اپنے لیے۔ اللہ تو کھانے سے پاک ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، تمام ضرورتوں سے پاک ہے نا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی، نہ بچے، ان تمام چیزوں سے وہ سبحان ہے۔ سبحان کے معنی کیا ہے؟ پاک ذات۔
سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ شرک سے پاک، عیب سے پاک، نقص سے پاک، کمی سے پاک، کوتاہی سے پاک، بیوی سے پاک، بچے سے پاک، ضرورتوں سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، جی بھولنے بھٹکنے سے پاک، تھکن تھکاوٹ سے پاک۔ یہ ہے مطلب سبحان کا، سبحان اللہ۔ تو یہ کس کے لیے بھی بنایا بھائی ہم نے سب کچھ جو تفصیل بیان کیا اللہ نے، کس کے لیے؟ رزقا للعباد، اپنے بندوں کے کھانے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے نہیں۔ یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے، کھاؤ اور مجھے پہچان لو، میری عبادت کرو، میری باتوں کو مانو۔ یہ نہیں کہ اللہ کی کھاتے ہیں اور اللہ ہی کی نہیں مانتے۔ رزقا للعباد، یہ رزق ہے للعباد، کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ قرآن آسان ہے بھائی، پہلے یہ ذہن صاف کر لیجئے، قرآن آسان ہے۔ ہم کو کیا بتایا گیا؟ قرآن بہت مشکل ہے، قریب مت جائے۔ اصل میں بات اپنی چلانا ہو تو یہ بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے کہ اس کو سائڈ کرو تاکہ اپنی بات چل سکے۔ اس لیے کہ بغیر اس کو سائڈ کیے آپ اپنی بات چلا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہہ دیا کہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس سے قریب مت آنا۔ نعوذ باللہ، الٹا بتایا، الٹا۔ اور اللہ نے جگہ جگہ اعلان کیا ہے، کیا اعلان کیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اے میرے بھولے بھالے بندو، لوگوں کے کہنے میں مت آنا، قرآن آسان ہے اور ہم نے آسان کیا ہے۔ میری بات ماننا، لوگوں کی بات مت ماننا۔ لوگ تمہیں چاہتے ہیں کہ اپنی باتیں چلانے کے لیے کس کتاب کو مشکل بتائیں گے، اللہ کو پتا تھا، اللہ کو سب پتا ہے کیا کہیں گے لوگ، وہ بھی پتا، اس کا جواب قرآن میں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آتے نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ پتہ تو چلے ہمیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ 4-5 مرتبہ ایک ہی صورت میں اللہ نے دہرایا ہے، سورہ قمر میں آ رہی ہے اس کے بعد، ایک دو صورت کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ارے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آئے تو صحیح، ہماری کتاب کی طرف آئے تو صحیح۔ ایک مرتبہ نہیں، اسی آیت کو 5 مرتبہ ایک ہی صورت کو دہرایا اللہ۔ اور بھی جگہوں میں اللہ نے کہا قرآن آسان ہے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ قرآن مشکل ہے۔ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن نصیحت کے لیے سب سے آسان ہے، نصیحت کے لیے۔ کتنی عام سادہ فہم سادہ مثالیں ہوتی ہیں، کھیتیوں کی، آپ کی ذات کی، تمام چیزوں کی، آسمان کی، زمین کی، جس پر چل رہے ہیں پھر رہے، اسی کی مثالیں، اسی کے ذریعے سے اللہ توحید سمجھاتے ہیں۔ مشکل ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں جو باتیں میں ترجمہ کر رہا ہوں اس میں سے ایک بات بھی بتائیے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئی، کبھی نہیں کہہ سکتے، آسان ہے۔ لہذا وہ اس بات پر یقین رکھیے جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، 100% غلط ہے، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کرنا کہ غلط نہیں ہے، نہیں غلط ہے، صحیح وہ ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ اچھا تو کیا فرمایا؟ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، یہ سب اپنے بندوں کے کھانے پینے کے لیے ہم نے بنایا ہے، اپنے لیے نہیں۔ ہم تو سبحان ہے، پاک ہے تمام چیزوں سے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پانی سے کیا بناتے ہیں؟ اور مردہ زمین کو اسی پانی کے ذریعے سے ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ بارش کے فوائد اللہ بتا رہے ہیں، یہ اگاتے ہیں، باغات اگاتے ہیں، کھیتیاں اگاتے ہیں، کاٹنے والی توڑنے والی کھیتیاں سب اگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ اگلا جملہ یاد کر کے لے جائیے، جو اس کی روح ہے، پورے بیان کی روح ہے، پورے بیان کی روح آگے آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ کذالک الخروج، جیسے بارش کے ذریعے سے تمام کھیتیوں کو، غلوں کو، سبزیوں کو، ترکاریوں کو، باغ و بہار کو ہم نے اگا دیا، ایسے ہی تمہیں قبروں سے ہم نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، اصل تو یہ بتانا تھا، اتنی لمبی تقریر اسی لیے کی جا رہی ہے۔ وہ انکار کر رہے تھے نا، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جب مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے؟ کون اٹھائے گا؟ وہی اٹھائے گا جو ساری چیزیں بنا رہا ہے، اگا رہا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، مردہ دانوں سے ہری کوپلیں نکالتا ہے، سوکھی ہوئی گٹھلیوں سے تناور درخت نکالتا ہے، وہی مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھا دے گا۔ کذالک الخروج، ایسے ہی تمہیں بھی نکال دے گا جیسے زمین سے تمام چیزوں کو وہ نکال رہا ہے، نہ جنے کب سے نکال رہا ہے، نکالتا رہے گا، وہی تمہیں قبروں سے بھی نکال دے گا اور تمہیں حساب کے لیے میدان میں کھڑا کر دے گا، اور اس کے بعد فیصلہ سنا دے گا، ایک فریق کے لیے جنت کا اور دوسرے فریق کے لیے جہنم کا۔ یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے، کوئی مانے تب بھی آئے گی یہ بات اور کوئی نہ مانے تب بھی آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کسی کے ماننے نہ ماننے پر یہ ان چیزوں کا آنا موقوف نہیں ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کے سامنے قیامت نہیں آئے گی، اور جو مانتے ہیں انہیں کے سامنے نہیں، کوئی مانے نہ مانے، یہ اللہ کا پروگرام بالکل بھائی برحق ہے۔
کذالک الخروج، ایسے ہی ہم تمہیں بھی حساب و کتاب کے لیے ایک دن نکال لیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔